बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सब तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम अपना आज का वीलॉग जी शाहिद खान अफरीदी से, लेकिन कबल इसके कि हम शाहिद खान अफरीदी का जिक्र करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान के माया नाज जो कैप्टन रहे हैं शाहिद खान अफरीदी, उनका एक रिकॉर्ड था जिस पे उन्होंने दुनिया के सबसे ज़्यादा छक्के मारने का उनका रिकॉर्ड था। उन्होंने छक्के मारे थे 351 छक्के उन्होंने मार रखे थे, और वो दुनिया के नो डाउट लेजेंडरी क्रिकेटर हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा छक्के अब तक मारे हैं जी। लेकिन गुज़श्ता दिनों इंडिया के जो रोहित शर्मा हैं, उन्होंने एक छक्का मारा जी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, और अब हो गए उनके छक्के जी 352। और यूं शाहिद खान अफरीदी का ये रिकॉर्ड टूट गया और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जो है वो अब बन गया 352 छक्कों पे, वो अब सरे फरिस्त हैं जी। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड टूटा है रोहित शर्मा ने, जो अब छक्का मार के 352 छक्के कर दिए हैं। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ अपने पहले मैच में रोहित शर्मा ने 57 स्कोर किया, जिसमें 3 छक्के शामिल हैं, और ये जो तीसरा छक्का था ये 352वां छक्का था, जिसकी वजह से शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड टूटा है और अब वो सरे फरिस्त हैं 352 छक्के लगा के। अभी भी जो दूसरे नंबर पे हैं वो शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने 351 छक्के लगा रखे हैं। इसके अलावा तीसरा जो नंबर है वो क्रिस गेल का है, चौथा नंबर जयसूर्या का है, और पांचवा नंबर जो है वो MS धोनी का है जी। तो ये कुछ क्रिकेट के स्टैटिस्टिक्स हैं। अभी मैं थोड़ा सा मैच का भी आपको बता दूं कि ये पहला वनडे मैच हुआ है जी इंडिया और साउथ अफ्रीका का, जिसमें भारत ने पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को 17 रन से उन्होंने शिकस्त दी थी, और जनूबी अफ्रीका ने 350 रन के ताकब में 232 पर वो ढेर हो गई थी। तो भारत को टोटल 3 मैचों में 1-0 की बढ़तरी हासिल है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी मोटरवे पे। और जब हम मोटरवे का जिक्र करते हैं तो बहुत सी बातें जो है ना वो जहन में आती हैं। उन बातों को ज़रा पसे पुश्त रख के जो करंट जो बात है उस पे रहते हैं कि जी मौसम की जो हाई अलर्ट है मौसम को जांचने का, वो सिस्टम जो है वहाँ पर किया जा रहा है इंस्टॉल। वो क्या है उस पर बात करते हैं जी। और ये अभी वक्ती तौर पर इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जो मोटरवे है, जिसमें जदीद तरीन मौसमियाती अलर्ट सिस्टम नस्ब करने का फ़ैसला किया है। और ये सिस्टम जो है वो मुसाफिरों को दुरुस्त रिकॉर्ड फ्राहम करेगा। इसके साथ बड़े जो सफ़र पे लोग होते हैं उनको एडवांस में मौसमी जो फोरकास्ट है वो उनको समझ लगेगी, ताकि वो उस हिसाब से अपनी मंजिल का या अपने सफ़र का तयन कर सकें, और हकीकी वक्त की जो है वो कदर जो है इससे मिलेगी, ताकि आवाम अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोग्राम को, अपने सफ़र को डिज़ाइन कर सकें और महफूज भी रहें और बाहिफाजत भी रहें, और टाइम की भी बचत हो, और हादसात से भी काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। आगे चलते हैं। इस टेक्नोलॉजी नेटवर्क में टोटल 14 डिफरेंट स्टेशंस इंस्टॉल किए गए हैं, फ्राम इस्लामाबाद टू लाहौर या लाहौर टू इस्लामाबाद, और ये सेटेलाइट के ज़रिए कनेक्टेड होंगे आपस में, और बड़े हाई वोल्टेज किस्म के यहाँ पे सेंसर हैं जो आपको लम्हा बलम्हा मौसम की पेशरफ्त जो है वो बताया करेंगे या उसकी फोरकास्ट से आगाह करेंगे। तो ये बड़ा एक जदीद किस्म का सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो 14 मुख्तलिफ टुकड़ों में ये इसकी इंस्टॉलेशन है की गई है, जिसमें धुंध के स्पेशली वहाँ अक्सर वाक़यात आपको देखने में मिलता है। मोटरवे बंद हो जाती है तो एडवांस में ही लोगों को मुतला किया जाएगा, और हवा का भी इसमें तयन होगा। इसके अलावा जो व्यू है उसका भी देखा जाएगा, बारिश और आंधी और इस तरह के दीगर जो मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं, तगय्युरात हैं, वो आपको उससे आगाही होगी। और इसमें एक ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। वो ऐप जब बन के आएगी उसका भी हम आपके सामने ज़िक्र रखेंगे। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब एक्सीडेंट वहाँ पे अक्सर होते हैं, या ओवर स्पीड हो जाता है बंदा, या अपनी चीज़ों को बंदा सही से मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि हमें कोई समझ नहीं लगती कि मौसम की क्या वहाँ पर फोरकास्ट है। यहाँ यूरोप में या दीगर ऐसे जो इलाके हैं, यहाँ पर तो हम लोग घर से निकलते ही तब जब हम मौसम को पहले चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का मौसम है, ट्रैक सेफ है, ड्राई है, बारिश है, बर्फ़ है, क्या सिचुएशन है, तो उस हिसाब से बंदा जो है ना फिर घर से निकलता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, मैं रियली अप्रिशिएट इसको। और इसमें जो है वो एक्सीडेंट के ख़तरात भी कम होंगे और सफ़र भी आपका महफूज होगा। तो दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड जी।
میری نظر میں یہ بڑا اچھا ایک اقدام ہے، سفر کو محفوظ بھی بنایا گیا ہے اور اس سے ٹائم کی بھی بچت ہوگی، اور بہت سارے ایسے معاملات جو موسم کے ساتھ آپ کو پیش آ جاتے ہیں، لائک اگر گاڑی کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹائر آپ کے ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کی کوئی شیشوں کی پرابلم ہے، یا اور کوئی لائٹس کا مسئلہ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ موسم کے مطابق جو ہے نا وہ فٹ کر کے آپ نکلیں تو دیٹس گڈ جی۔ موسم بھی آپ کا سفر بھی محفوظ رہے گا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ اپنا وقت کا بھی اچھے طریقے سے تعین کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، اپنا بھی وقت بچائیں اور دوسروں کا بھی وقت بچائیں، تو دیٹس ویری گڈ انیشیٹو جی، بڑا اچھا جی۔ اچھا جی، اب اسی کا جو پارٹ 2 ہے وہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، قدرے ہنگامہ خیز ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پنجاب نے موٹر سائیکل آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا ہے 2025، اس میں بڑے رولے ہیں جی، اچھی خاصی جو ہے نا پکڑ دکڑ جاری ہے۔ وہ کیا ہے، وہ آج کا جو کیا کہنا چاہیے جی برننگ ایشو ہے، اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، سمجھ بھی لگتی ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے آرڈیننس نکلتے ہیں تو پلس مائنس دونوں طرف عوام جو ہے نا اس کو کھینچتی ہے، کوئی کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اچھا جی، تو اس پہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے جی۔ اچھا جی، اس میں اب تک جو میں نے جو اسٹیٹسٹکس نکالے ہیں تو ہنڈریڈز کے حساب سے، مطلب کافی سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، لوگوں کو انہوں نے ٹریس کیا ہے، جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے، جنہوں نے بیلٹ نہیں پہنی، جن کا لائسنس ویلڈ نہیں ہے، جو کم عمر ہیں، تو اچھا خاصا جو ہے نا وہ ان تھانوں کے باہر آج اور کل رش رہا ہے جی۔ اور ڈرائیونگ لائسنس سوشل میڈیا پہ میں نے اب دیکھا آج بہت سارے ایسے کیسز ہیں، اکثر تھانوں کے باہر ہتھ کڑی لگے طالب علموں کو پیش کیا گیا کیونکہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، یا ان کا ہیلمٹ نہیں تھا، یا دیگر جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ان کو ہتھ کڑی لگا کے طلبہ کو آج پنجاب حکومت کے جو مقرر کیے جو سینٹرز ہیں وہاں پر ان کو پیش کیا گیا اس موٹر سائیکل آرڈیننس 2025 کے تحت جی۔ اور اب یہ جو ٹریفک کی کہا یہ جاتا ہے کہ اب یہ جو ٹریفک کی جو خلاف ورزیاں ہیں اب یہ قابل جرم سزا بن گئی ہے، کیونکہ پہلے شاید یہ کچھ ذرا ڈفرینٹ ہو، لیکن اب اس آرڈیننس کے بعد جو ہے نا وہ اب آپ کا کوئی بھی جرم وہ قابل سزا ہوگا۔ نئی ترامیم کے مطابق جی آپ کو 6 مہینے سے 2 سال تک قید یا جرمانہ، یا قید اور جرمانہ دونوں سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ آرڈیننس کے مطابق جی اب بغیر ڈرائیونگ لائسنس، زائد المیعاد یا منسوخ شدہ ڈرائیونگ لائسنس چلانے والے افراد کو 6 ماہ قید اور جرمانہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ کم عمر بچے اگر آپ موٹر سائیکل یا گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ ٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی 6 مہینے کی اب آپ کو قید یا آپ کو جرمانہ سنایا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے گاڑی آپ سڑک پر نہیں لے کے آ سکتے۔ یہ بڑا اچھا کام ہے جی، کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ لاہور کا اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ دنیا کا سب سے بہترین شہر ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ یہ دھوئیں کے بادل منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا ایک قدم ہے کہ کوئی بھی گاڑی بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے سڑک پہ نہ آئے، اور اگر وہ آتا ہے تو اس کو 6 مہینے یا 2 سال کی قید یا جرمانہ ہو سکے۔ میں ابھی چند مہینے پہلے پاکستان میں تھا تو میں نے دیکھا کہ جی یہ جو چنگچی رکشے ہیں، اس کے علاوہ جو عام جو رکشہ ہیں، اس کے علاوہ جو وینز ہیں، وہاں پر اس طرح بچے وہاں پر لاتے ہوتے ہیں کہ بالکل پیچھے تک وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا ڈینجرس تھا۔ میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ ہاؤ از پاسبل کہ آپ اتنا زیادہ، اگر اس میں 10 بچوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہاں پر آپ نے 15 یا 14 بچوں کو لادا ہوا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ بڑا رسکی ہے اور بڑا خطرناک ہے یہ۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ اچھا ایک قدم ہے کہ آپ ایسی کسی بھی گاڑی سروسز جو گاڑیاں پرووائڈ کرتی ہیں اس میں زیادہ مسافروں کے بٹھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ اگر کریں گے تو آپ کو وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک اور قدم ہے جی، وہ ہے جی کالے شیشوں والی جو گاڑی ہے نا، وہ کالا چشمہ نہیں، یہ کالے شیشوں والی جو گاڑی ہے نا وہ بھی اگر آپ چلائیں گے تو اس پہ بھی آپ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ ایک اور اس میں بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ غلط لائٹس بھی اب آپ نہیں یوز کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے جی کہ لائٹ وہ عجیب و غریب طرح کی وہ مائیکل جیکسن کے سٹیج کا منظر پیش کرتی ہیں جی، وہ جو جگمگاتی جو لائٹیں ہیں، وہ ٹریفک لائٹ تو لگتی نہیں ہیں، وہ لگتا ہے کہ آپ کسی تھیٹر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو لائٹیں ہیں اس کا بھی اب استعمال ممنوع ہے، اور اگر آپ پکڑے گئے تو پھر آپ کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، 6 مہینے یا 2 سال کی قید یا جرمانہ یا دونوں چیزیں۔ اس کے علاوہ گاڑی کی جو فرنٹ سیٹ پہ جو دوسرے صاحب جو بیٹھتے ہیں ان کو بیلٹ بھی لگانا لازمی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات ہے، میں پچھلے چند مہینے پہلے میں پاکستان میں تھا، تو مجھے چونکہ عادت ہے، ہم لوگ جب ٹریفک میں آتے ہیں تو ظاہر ہے اوبیسلی ہم نے وہ بیلٹ لگانی ہوتی ہے۔ تو جناب میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میرے ساتھ والے جو صاحب ہوتے ہیں وہ ایسے میری طرف نا ایسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔
تو میں نے کہا جی اس کی بیلٹ نہیں مل رہی ہے، اس کا وہ کلپ نہیں مل رہا. تو مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ انہوں نے اتنی چھوٹی سی ایک مجھے وہ لوہے کی ایک ایسے کوئی ایک دیا، ایک بٹن سا دیا مجھے. کہتے ہیں جی یہ بیلٹ کے خانے میں نا یہ لگا لیں. میں نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ کیسے اس سے وہ ٹی ٹی کرنا بند ہو جائے گی. تو میں نے کہا چلیں وہ ٹی ٹی کرنا تو بند ہو جائے گی لیکن یہ بیلٹ کا تو معاملہ پھر ایسے ہی رہے گا، پھر ہم تو محفوظ نہیں رہے. کہتا ہے اٹس اوکے جی کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے ویسے بھی تو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جانا ہے تو اٹس اوکے جی ڈونٹ نیڈ ٹو وری ایٹ آل. تو جب آپ اس طرح کے جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو پھر اس طرح کے پرابلم جو ہے نا وہ ہوں گے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب آپ کو سائڈ والی سیٹ پہ بیٹھ کے بیلٹ لگانا بھی ضروری ہے. ایک اور واقعہ بھی بتا دوں، اسی تنیور کی بات ہے کہ میں کسی گاڑی میں تھا تو وہ جو میرے دوست تھے ان کی سائڈ والا ایک یا دو میرر جو ہے نا وہ لگے نہیں ہوئے تھے ساتھ میں، وہ فنکشن نہیں تھے. میں نے کہا یار یہ لگے نہیں ہوئے. کہتا جی وہ کوئی بات نہیں، ایسے ویسے بھی لوگوں کے بازو سے لگتے ہیں یہ. تو میں سن کے بڑا حیران بھی ہوا، ہنسا بھی بڑا کہ یہ مینٹیلٹی ہے جی ماشاء اللہ ہماری. اچھا جی آخر میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیمپرڈ گاڑی بیچتے ہیں یا الٹرڈ گاڑی بیچتے ہیں، یعنی کہ اگر اس میں کوئی مرمت کا کام ہے تو وہ اگر صحیح معیاری نہیں ہے تو اس پہ بھی 6 مہینے اور 2 سال کی قید آپ کو ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں چیزیں یہ اکٹھی ہو سکتی ہیں. تو یہ آج کا ہے جی خبر نامہ جی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے جی. اب آپ تیاری کر لیں جی. ایک تو موٹر وے پہ آپ بڑے آسانی سے اب جا سکتے ہیں کہ آپ کو محکمہ موسمیات کا وہ ایپ کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گاڑی اب بڑی احتیاط سے چلانی ہے کیونکہ اب رعایت نہیں ملے گی آپ کو، اب اچھے خاصے جو ہے نا وہ قانون ہو گئے ہیں سخت. اور یہ جو ہے آرڈیننس یہ ہے جی موٹر سائیکل آرڈیننس 2025، اس میں آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے جی. تو دیٹس اسٹوری فرام مائی سائڈ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئے ویڈیو اپڈیٹ کے ساتھ جی. تھینک یو فار واچنگ.